چند دن کی بات ہے، ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہہ کر پکارا، یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ حضرات، لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کو ناراضگی کے سبب مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا، اسی طرح شاید ہم سے ناراضگی کی وجہ سے کرونا وائرس کے سبب ہمیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آیت کریمہ کا ورد کریں، اللہ سے بہت استغفار کریں، اللہ سے بہت معافی مانگیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وفی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میں اور آپ بے انتہا خوش نصیب لوگ ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک بار پھر ماہ صیام کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ماہ صیام آنے ہی کو ہے، اور جہاں ہم دیگر حوالوں سے ماہ صیام کا استقبال کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں نے یہ جو قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، رب العزت نے انہی آیات کے ذریعے مجھ اور آپ کو رمضان کی اس عبادت کا حکم بھی دیا اور اس کی اہمیت بھی ہم پہ واضح ہوئی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ صیام محض روزے ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ شہر القرآن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز بھی ہوا اور قرآن کے نزول کی تکمیل بھی ہوئی، یوں یہ شہر القرآن بھی ہے۔ اور بالکل قرآن پاک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ماہ صیام اور یہ روزے مومن کے لیے عبادات کے اس نظام کا اہم ترین حصہ ہے، نماز کے بعد اور زکوٰۃ کے بعد، جس کے ذریعے رب نے مومنین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اور دین کے علم برداروں کو اس خاکدان پر رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے داعی الی اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ اور خادم خلق کی حیثیت سے، اللہ کے نائب کی حیثیت سے، رسول اللہ کے امت کی حیثیت سے رہتی دنیا تک آنے والے زمانوں میں اپنی اس جد و جہد کو، اس جہاد کو جاری رکھنے کے قابل بنا سکیں۔ نماز روزانہ 5 وقت اللہ کے در پہ حاضری ہے اور اللہ سے راز و نیاز ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار مال کی پاکیزگی کے نتیجہ میں قلب کی پاکیزگی کا اہتمام ہے، اور مومن اس خاکدان کا ذمہ دار ترین فرد ہے جس نے محض خود ثواب کی خاطر عبادات نہیں کرنا، بلکہ مومن عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے ایمان، یقین اور علم اور آگے کا فیض اور دولت حاصل کرتا ہے، اور پھر داعی الی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے اپنے قلب و ذہن، اپنے ظاہر و باطن کو منور کرتا ہے، اپنے گھر کو منور کرتا ہے، اور پھر اپنے علاقے، اپنے معاشرے، اپنے سماج اور اپنی ریاست میں اس فیض کو عام کر کے رسول اللہ کے حقیقی امتی
اور انسانیت کے حقیقی بے خاکہ اور اللہ کے حقیقی خالص بندے اور رسول اللہ کے حقیقی مطیع فرمان کا حق ادا کرتا ہے۔ یوں ماہ سیام اس مومن کے لیے، ان مومنین کے لیے جو انفرادی طور پر بھی یا کسی اجتماعیت کی صورت میں علیکم بالجماعت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اس معاشرے میں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم دجالیت کے عروج کے دور میں برسر امر ہیں، بروئے کار ہیں، فطروں کی حشر سامانیہ ہیں، دجالیت عروج پر ہے، ہمارا قلب و ذہن، ہمارا ظاہر و باطن، ہمارے بچے، ہمارا گھر تہذیب مغرب کی حشر سامانیوں کی زد میں ہیں۔ ایسے میں مومن اور مومنہ کی ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں، اور یہ عبادات 11 مہینے مومن چمکھی لڑتا ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف، باطل اور لاؤ لشکر شیاطین انس و جن کا، مغربی تہذیب کے علم برداروں کا، بے حیائی کے فروغ اور ناانصافی کو پروان چڑھانے والوں کے خلاف مومن انفرادی طور پر بھی اور اجتماعیت کی صورت میں چاروں طرف جب برسر پیکار ہے، اور 11 مہینے کی چمکھی لڑنے کے بعد جب تھک جاتا ہے تو رب کائنات ماہ سیام کی صورت میں نیکیوں کے موسم بہار کا اہتمام یوں ہوتا ہے کہ پھر 30 دن تک مومن سحر سے افطار تک تقوی کی دولت سمیٹتا ہے، اللہ کے قرب کی دولت سمیٹتا ہے، قرآن سے لو لگاتا ہے، 11 مہینے نفس سے لڑتا رہا، اور نفس میں کوئی کمزوری اور ضعف آ گیا، جد و جہد کرتا رہا، اضملال اور تھکاوٹ آ گئی، ماہ سیام آیا، ایک نیکیوں کا موسم بہار آیا، شیاطین کو باندھ دیا گیا، باطل سہم گیا، اور چاروں طرف اللہ کے قرب، اللہ کی محبت کا زمزمہ بہتا ہے۔ ایسے میں پھر لعلکم تتقون، عام حالات میں میرے بھائیوں اور بہنوں، سحر سے افطار تک 1.5 ارب لوگ محض چاند دیکھتے ہیں، اور ایمان کی بنیاد میں سحر سے افطار تک چلچلاتی دھوپ میں 20 گھنٹوں تک اللہ کی خاطر اور کانٹا ہوتے ہوئے حلق کی موجودگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے سحر سے افطار تک نگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سماعت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، یوں 30 دن کی ریاضت کے نتیجے میں کہ میرا اللہ جو حلق سے ایک گھونٹ پانی اترتے ہوئے دیکھتا ہے، جو خلال کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جو افطاری کے وقت مومن کے منہ سے اٹھنے والی خوشبو کی قدر کرنے والا خود رب کائنات ہے، اور اس کی قدر کی اطلاع رسول اللہ کے ذریعے دیتا ہے۔ میں اس کا مطیع فرمان بندہ ہوں، میں متقی ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جو مجھے خلال کرتے ہوئے دیکھتا ہے، حلق سے پانی اتارتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سیام وہ عبادت ہے جس میں ریا ممکن نہیں ہے، جس کا کوئی مثبت عمل نہیں ہے، صرف رک جانا ہے، اللہ سے راز و نیاز ہے۔ اسی لیے مالک نے رسول اللہ کے ذریعے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کچھ دوسری جگہ پہ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آنا اجزا بہی، میں ہی اس کی جزا ہوں، میرا قرب، میری رضا، میرا دیدار مخلص صائم کے لیے کہ 30 دن اور راتوں کو قیام کیا، دن کو بھوک پیاس برداشت کی، لیکن محض بھوک پیاس نہیں، زبان کی بھی حفاظت کی، جو چیزیں مستقل حرام ہیں ان سے اجتناب، غیبت حرام، بدخواہی حرام، نگاہ کا بھٹکنا حرام، اور جو اللہ نے حرام کی ہیں جو چیزیں سننے کو وہ بھی حرام، اور پھر جائز دو عام ترین چیزیں شکم پروری اور نفس کی پرورش، یہ بھی تقریباً 18، 19، 16 گھنٹے، اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ تربیت کسی انسان کے لیے، کسی مومن کے لیے، کسی اور نظام زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی قدر کی جائے، 30 دن کما حقوں گزارے جائیں۔ تقوی کی روح یہ ہے کہ اللہ ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، ہمارا نگہبان ہے، حاضر و ناظر ہے، اور جب یہ دولت میسر آ جائے 30 دن کی ریاضت کے نتیجے میں سحر خیزی عام حالات میں ممکن نہیں، 8 نوافل پڑھیں، 6 پڑھیں، 2 پڑھیں یا سجدہ ریز ہو جائیں، سحر خیزی پھر 30 دن کے بعد سال بھر کا معمول بن جائے گا مومن کا، اور پھر اپنے نفس کو بھی قابو میں، اپنی نگاہ کو بھی قابو میں، اپنے جسم و جان کو ایک مومن کی طرح ایک ذمہ دار ترین ہستی
اور فرد کی طرح اور پھر ساری اجتماعیت اور سارا معاشرہ اس ڈسپلن کے تحت تقوی والوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو رب کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب تقوی کی دولت آئی ہے تو پھر قرآن سے فیض پانا کما حق ہو، اہل تقوی ہی کا حق ہے، اس لیے کہ یہ ہدی للمتقین ہے۔ تقوی نے قلب کی کثافت دور کر دی، تقوی نے زبان کو پاکیزگی عطا کر دی، نگاہ کو پاکیزگی عطا کر دی، اللہ سے لو لگا دی، اللہ کا قرب عطا کر دیا، حلاوت ایمانی عطا کر دی۔ تو پھر ماہ صیام میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے مجاہد صفت نوجوان دوستوں، اس کو غنیمت جانیں۔ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ اسے زندگی کی آخری نماز سمجھ کے گزارے، اسی طرح آئیے آج یہ عہد کریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ صیام ہو، اسے قرآن والوں کی حیثیت سے، اسے مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے، اسے داعی اللہ کی حیثیت سے، اسے اس ملت کا درد رکھنے والے، کشمیر میں اور دنیا بھر میں بہنے والے خون کے پاسبان اور اس خون کے حوالے سے ذمہ داری ادا کرنے والے ایک مومن، ایک صادق اور ان ساری روایات کے امین کی حیثیت سے انہیں بھی یاد رکھنا ہے اور اس کو گزارنا ہے، تقویٰ بھی پانا ہے۔ اور قرآن جو 11 مہینے شاید اس سے کما حق کو استفادہ نہ ہو سکا ہو انفرادی اور اجتماعی طور پہ، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو جذب کرنا ہے، قرآن جیسا بننا ہے، قرآن والا بننا ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کی دعوت کا علمبردار بننا ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، جب یہ آیات نازل ہوئیں اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو حجاز مقدس دنیا کا تاریک ترین گوشہ تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ انسانیت کی پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہی عبادات تھیں، یہ قرآن عظیم الشان تھا۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور احادیث اور سیرت پاک تھی، رسول اللہ کا قرب تھا۔ میرے دوستو، رسول اللہ نے صرف جسمانی طور پہ پردہ فرمایا ہے، سنت، حدیث اور قرآن کامل طور پہ محفوظ ہیں۔ ماہ صیام آیا ہے، شیاطین جن باندھ دیے گئے ہیں اور دجالیت کے فتنوں کو لگام آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ماحول بن گیا ہے۔ آئیے آج عہد کریں گے، پہلا جب چاند دیکھیں گے تو اس دن آغاز کریں گے، اس سے پہلے خوشی کے ساتھ، عید سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ تراویح پہ جانے سے پہلے ایک پارہ کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ کے جائیں گے، تاکہ تراویح میں جو قرآن سنیں اس سے حلاوت ایمانی بھی میسر ہو، اللہ کا میسج اور پیغام بھی سمجھ میں آئے، اور وہاں حلاوت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور قرآن کے قاری کی حیثیت سے، قرآن کے سامع کی حیثیت سے، صائم کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے فیوز و برکات اور جو فضائل بیان کیے ہیں، کما حق کو ہم میں سے ہر بہن، بھائی، بیٹا، جوان، بزرگ انہیں اس سے اکتساب فیض کرے گا، اور بقیہ 11 مہینے ہی نہیں، زندگی کا جو زمانہ آنے والا ہے اس فیض کو عام کرنے کا اہتمام کریں گے۔ قرآن والے بننا ہے، قرآن اللہ کا میسج۔ قرآن میں عرض کر رہا تھا، حجاز مقدس میں جب اترا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہ جب آیات اتری تو تاریکی ہی تاریکی تھی۔ جب آخری آیت عرفات کے میدان میں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، تو حجاز مقدس کا لاکھوں مربع میل علاقہ اور تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام رہتی دنیا تک آنے والوں کے امامت کے منصب پہ فائز تھے۔ لاڈ سے اللہ نے انہیں امیین کہا ہے۔ ان امیین نے جب انہی عبادات کے ذریعے اپنے آپ کو تقوی کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ کے قرب کی دولت پائی، اللہ کے حبیب کے سچے غلام اور مطیع فرمان بنے، قرآن سے کما حق ہو، سمجھ والا، جذب کرنے والا، عمل کرنے والا، اور جو کچھ وہاں سے ملے دعوت اللہ اور خدمت خلق کی صورت میں رسول اللہ کی امامت میں اسے فروغ دینے کا اہتمام کیا، تو اللہ نے رہتی دنیا تک آنے والوں کا انہیں ان عبادات کے ذریعے ماہ صیام میں حاصل کیے گئے تقوی کے ذریعے اور قرآن کو کما حق کو ہو اپنی شخصیات، اپنے سماج، اپنی معاشرت، اپنی ریاست کا حصہ بنانے کے لیے جد و جہد کرنے کے نتیجے میں رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے اور آسمان دنیا کی جگمگاتی ہوئی کہکشاں میں تبدیل کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، صرف رسول اللہ چلے گئے، قرآن موجود، عبادات موجود،
احادیث موجود، اس ماہ سیام میں یہ عہد کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ روزانہ اگر آپ ناظرہ تلاوت کر سکتے ہیں تو 3-4 پارے پڑھ لیجئے، لیکن کم از کم ایک پارہ جو آپ قیام اللیل کی صورت میں سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا آج ہی عہد بھی کر لیجئے، تیاری بھی کر لیجئے۔ پورے ماہ سیام میں ایک بار دورہ تفسیر کرنا ہے، یعنی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کے حقوق ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، خوبصورت لحن کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن کو برتر ترین کلام ماننا ہے، اللہ کا کلام ماننا ہے۔ پھر قرآن کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہے، قرآن کے مطابق اپنی شخصیات کو پروان چڑھانا ہے، پھر قرآن کے مطابق اپنے گھر کو استوار کرنا ہے، پھر قرآن سے جو کچھ ملے داعیہ اللہ کی حیثیت سے اپنے قرب و جوار میں رسول اللہ کی سنت اعظم جو دعوت اللہ ہے اسے زندہ کرنا ہے، اور دعوت کا مؤثر ترین ذریعہ دعوت القرآن ہے۔ قرآن والے بن کے جئیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے اور سمجھانے والے، اور قرآن کو بنیاد کر کے دعوت دینے والے اللہ کے لیے اسی طرح ہیں جس طرح کسی گھر کے بڑے کے لیے اس کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے اس کے خاندان کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ عہد کیجئے کہ ہم بھی کسی آخری صف میں اللہ کے قرب و جوار اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کی آخری صف میں قرآن والے بن کر اور حقیقی معنوں میں روزہ دار بن کر ان صفوں میں جگہ بنانے کا اہتمام کریں گے، اور اپنے اپنے علاقوں میں قرآن سے جو فیض حاصل ہوا اسے فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ کی سنت اعظم ہے، اور یہ قرآن میں نے کہا جب آیا حجاز مقدس کے علاقے تاریک تھے، جب رسول اللہ تنہا گھر پہنچے، خدیجہ الکبریٰ ان کی پہلی ہم قدم تھی، ابوبکر صدیق اس راہ میں ان کے دوسرے ہم قدم تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تیسرے تھے، آگے بڑھے۔ 23 سال کی کامل جد و جہد میرے بھائیوں اور بہنوں، تاریخ اٹھائیں گے، قرآن، حدیث، سیرت، رسول اللہ کا قرب اور ان عبادات کے علاوہ ان کی شخصیات، ان کی کامرانیوں میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ مومن خالص کی حیثیت سے، اس خاکدان پہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے، رسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے، ماہ سیام کی ساعتوں سے بڑھ کر اس احساس و ادراک کو قلب کی گہرائیوں میں اتارنے کا اور کوئی موقع نہیں ہوتا۔ آج ہی سے ارادہ کیجئے، 2 نفل پڑھ کے 2 آنسو بہائیں اور اللہ سے عہد کریں، مالک غفلت میں وقت گزرا ہے، تیرے در سے دور رہا، دنیا والا تھا اور دنیا کے پیچھے دھکے کھائے ہیں، کسی اللہ والے نے ادھر متوجہ کیا ہے، مالک ناظرہ بھی نہیں آتا، مالک تیرے در پہ آیا ہوں، یہ تیرا کلام ہے، تو نے فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، میں آیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ ماہ سیام، یہ عبادات اور یہ قرآن سچے آنسو بہانے والے، سچے دل سے اللہ کے در پہ آنے والے، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے والوں کو اتنا مالا مال کرتا ہے کہ وہ صرف خود فیض یاب نہیں ہوتے، وہ علاقوں اور زمانوں کو فیض یاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ